پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 10۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ جو لوگ جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی دراصل ظالم ہیں۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ اس میں جو داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ رکوع نمبر 11۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی اس روز سخت سزا پائیں گے۔ رکوع نمبر 12۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب تمہارے مخالف ہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے، محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ کچھ لوگ راہ راست پر ہیں، ایمان رکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دلوں کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ رکوع نمبر 13۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبح سویرے احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی اللہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اس لیے بتا دی گئی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ یہ مدد اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ رکوع نمبر 14۔ اے اہل ایمان، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید کی فلاح پاؤ گے۔ دوڑو اللہ کے مغفرت کی طرف اور ان جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے،
اور وہ چکھائیں گے۔ وہ رسول سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے۔ یہ دنیا تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان حالات میں صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ رکوع نمبر 20۔ آسمانوں کی پیدائش میں، رات دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب تو نے عبث نہیں بنایا ہے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، ہم نے اس کی دعوت قبول کی۔ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، ہم سے برائیوں کو دور کر، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ جواب میں اللہ نے کہا، میں تم سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ النساء، رکوع نمبر 1۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یتیموں کے مال انہیں واپس دو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئی ان سے 2 یا 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، اپنے مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ رکوع نمبر 2۔ ترکے کی تقسیم سے پہلے میت نے جو وصیت کی ہے اسے پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ ترکے کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اب انسانوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے طور پر ترکے کے حصے کرے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔
اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انہیں تنگ کر کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائیاں رکھ دی ہو۔ اپنی بیویوں کو جو بھی مال دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ رکوع نمبر 4۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو۔